نہ نیب آتی ہے، نہ کوئی گواہ آتے ہیں، نہ کیس چلتا ہے۔ کیس کی حقیقت سے جج بھی واقف ہیں، نیب بھی واقف ہے، اور جو کیس بنانے والے تھے وہ آج الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ آرمی چیف پہ ڈالتے ہیں، آرمی چیف وزیر اعظم پہ ڈالتے ہیں۔ جو انہوں نے ایک وزیر مقرر کیا ہوا تھا نیب کے کیسز کے لیے، نیب کے کیس کس ریٹ پر ہے، کیا وہ ریٹ زبردستی لیا گیا یا حکومت نے پالیسی کا حصہ تھا، یہ سب حقائق رکھ دیں۔ جہاں تک میری نالج ہے حکومت نے ایگریمنٹس بنائے، حکومت نے ریٹ دیا اور کہا کہ اگر بجلی لگائیں، لوگوں نے لگائی۔ اتنی بات ہے جو میری نالج میں۔ اگر اس سے زیادہ کچھ بات ہے تو پھر ضروری ہے ہمیں شوق ہے کمیشن بنانے کے، کمیشن اور بنا دیں کہ جتنے کمیشن بنائیں گے، جتنے کیس کریں گے، جتنی باتیں کریں گے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہوتی جائے گی، یہ انویسٹمنٹ مہنگی ہوتی جائے گی۔ کے الیکٹرک کے معاملات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے۔ کے الیکٹرک آج ایک واحد یوٹیلیٹی ہے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ میں حصہ نہیں ڈالتا۔ باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ملک کے اندر وہ ملک کا 700 سے 900 ارب کا نقصان کرتی ہیں ہر سال۔ کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، وہ اپنے معاملات خود چلاتا ہے۔ یقیناً بڑا شہر ہے، شکایات ہیں، اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں اس سے واقف ہوں۔ اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ یہ بتا دیں کہ سیاسی ماحول کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان جیل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بات کرنے، سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے کوئی بھی بندہ ان کا نکل جاتا میں ہو جاتا، اب جلسہ کر لیا۔ عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہوئے آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بھائی میں سمجھو حکومت نے کی ہے یار، حکومت سے پوچھ لیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن حکومت پاکستان جب کر لے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا۔ اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے، یہ ادارہ، یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے بنائے، ریٹ آپ نے دیا، حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نیگوشیٹ نہیں ہوا، پھر کرپشن کیسی ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے نا، آپ نے سوال کیا، میں نے کاؤنٹر سوال کر دیا کہ یہ سمجھائے ہمیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی۔ ریٹ آپ کا، ایگریمنٹ آپ کا۔ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے کوئی ریٹوں پہ فرق پڑ جائے گا؟ احتجاج سے بالکل فرق، آپ سارے آئی پی پی بند کر دیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ ایک خود مختار ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ انویسٹ کریں میں پیسے دوں گا۔ یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے۔ آپ جب وعدہ توڑیں گے تو کل آپ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اور جو غلط معاہدے کیے گئے وہ کون سی گورنمنٹ میں، کیونکہ آپ بھی سابق وزیر اعظم اور جماعت کے جو ہیں وہ سینئر رہنما بھی ہیں ماضی کے، لیکن اب جو ہے آپ ایک نئی جماعت کے سربراہ ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ جو ماضی میں یہ کانٹریکٹ ہوئے، معاہدے ہوئے، یہ کون سی سیاسی جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار تھی جس نے یہ غلط معاہدے کیے، اور آئی پی پیز میں جو نام شامل ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیونکہ آپ تو وہ نالج رکھتے ہیں۔ کوئی لمٹ بھی ہے ان معاہدوں کی کہ کتنے عرصے کی؟ جی معاہدے پڑھ لیں نا، معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ تو معاہدے غلط یا صحیح کا تعین تو نیا بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ کس نے کی ہیں، کون سی حکومت نے کی ہیں؟ پیپلز پارٹی سے شروع ہوا 1994 میں، سب سے پہلا، اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا، ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر، وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا، وہ بڑا آئی پی پی تھا۔ اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے، بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے۔ اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے۔ تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا آپ کو۔
اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا۔ انصاف کا نظام بڑا واضح ہے، یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ آپ نے ایگریمنٹ بنائے حکومت پاکستان نے، ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا، آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے۔ اور یہ سب کے نام جو ہیں کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں، کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں۔ اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے، جو آپ کے پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے، یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، بگاس ہے، تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی۔ اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں، وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے۔ ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جیلم کا پلانٹ ہے، آج خراب پڑا ہے، سب سے مہنگی بجلی نیلم جیلم کی تھی، 18 سینٹ کی بجلی تھی۔ نیلم جیلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے، 54 روپے پہ۔ تو حقائق بڑے مختلف ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے، تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے۔ تو چونکہ میں اس کام میں پچھلے 20-25 سال سے اس کو جانتا ہوں، تو میں نے حقائق جو میرے نظر میں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا، ملکی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں عدالتی استحکام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل۔ آپ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ ناانصافی کے خلاف لوگ نکلے ہیں۔ تو جب انصاف عدالتوں میں نہیں ملے گا، پھر سڑک پہ ملے گا۔ سر اتنی بجلی مہنگی ہے، پارلیمنٹیرین جو وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، بیوروکریٹ پارلیمنٹری ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ پہلے ٹیکس کا سوال کریں۔ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بجلی پاکستان کا ہر شہری بجلی کا بل دیتا ہے، چاہے پارلیمنٹیرین ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اور ذمہ داری ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکس دینا۔ جب ٹیکس آپ دیں گے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے۔ آج حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پیسے کاٹیں۔ آپ نے غلط پی ایس ڈی پی بنائی ہوئی ہے، یہ بندر بانٹ پیسے کی مت کریں، اور اس سے عوام کو ریلیف دیں۔ یہ 2-3 مہینے عوام کو ریلیف دیں، وہاں سے 200-300 ارب روپیہ کاٹ کر آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے گا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو بجائے الزامات لگانے کے پہلے مسئلے کا عوام کی تکلیف تو دور کریں، جو حل آپ کے پاس موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے آخری جاتے جاتے کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں آئی ہیں، 1-2 کو چھوڑ کر، وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے آتی ہے۔ تو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئی ہے یا کہیں اور؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا یار، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے۔ آپ کی جماعت میں سے ہے کہاں؟ اگر الیکشن ہو جاتے تو کہاں؟ ابھی تو آپ لوگوں نے صوبائی صدور کا، جنرل سیکرٹری کا، ان کا یہ جماعت ایک دن میں نہیں بنتی، وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہیں، بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے۔ 14 اگست آ رہا ہے، اس کے حوالے سے 14 اگست لمحہ فکری ہے سب کے لیے 14 اگست کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے۔ یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا؟ کوئی فوج اپنے ملک پر گولی، اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ بنگلہ دیش میں نہیں ہوا۔ اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی۔ آج ملک مشکل میں ہے، لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں۔